السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے 26 اکتوبر کو۔ اسرائیل نے 3 ویو میں اٹیک کیا ہے۔ فرسٹ ویو جو 2 بجے اٹیک ہوا تھا، اور سیکنڈ ویو جو تھا وہ 2:30 بجے اٹیک ہوا، اور تیسرا ویو صبح کے ٹائم ہوا۔ اب یہ اسرائیل نے ایران کے کون سی جگہ پہ اٹیک کیے ہیں، وہ 3 جو انہوں نے سٹی مینشن کیے ہیں۔ ایک علام سٹی، علام جو عراق کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے۔ دوسرا سٹی جو ہے وہ ان کا قزقستان بھی عراق اور ایران کے بارڈر میں لگتا ہے۔ تیسرا سٹی ہے جو یہ بول رہے ہیں تہران، لیکن تہران نہیں ہے، یہ کجر ہے۔ کجر بیسیکلی تہران سے 30 مائل اوے ہے، اور وہاں انہوں نے حملے کیے۔ اکارڈنگ ٹو جیروسلم پوسٹ جو نیوز پیپر ہے اسرائیل کی، اکارڈنگ ٹو دیم کہ ان کا جو ٹارگیٹ تھا کوئی نیوکلیر ٹارگیٹ نہیں تھا، نہ ہی کوئی آئل ٹارگیٹ تھا، ان کا ٹارگیٹ تھا ملٹری بیس۔ تو پہلا اٹیک جو تھا وہ ڈیفنس سسٹم آف ایران پہ حملہ ہوا۔ ڈیفنس سسٹم میں ان کے اینٹی ایئر کرافٹ جو S-300 تھا، اور دوسری بھی ایک میزائل سسٹم تھی جو اپنی نیٹو تہران کی بنی ہوئی تھی، ان کو ڈیمیج کیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ویو میں انہوں نے جو ڈرون کی جو مینوفیکچرنگ فیکٹریز تھی وہاں انہوں نے اٹیک کیے۔ تھرڈ جو ویو تھا ان کا، اس میں انہوں نے اٹیک کیا جہاں وہاں کے اینٹی بلاسٹک میزائل جو میڈیم رینج کے بنتے تھے وہاں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل بول رہا ہے کہ ہم سکسیسفل رہے، اور ایران یہ بول رہا ہے کہ ہم نے ان کی میزائلز نیوٹرلائز کیے ہیں، جو ان کے رشیا نے ان کو انفارم کیا تھا کچھ آورس پہلے کہ اٹیک ہونے والا ہے، تو انہوں نے اپنے میزائل سسٹم ایکٹیویٹ کر لیے تھے۔ سو اکارڈنگ ٹو ایران کو اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ہوا، اکارڈنگ ٹو اسرائیل انہوں نے اپنا بدلہ لیا۔ اب بات یہ ہے کہ بدلہ کیسے لیا اور کیوں لیا، اور یہ ان کی کنفلکٹس جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں مڈل ایسٹ کے اوپر، اور جاتے جاتے ہوئے اسرائیل نے بغداد کے اوپر بھی اٹیک کیا، لبنان بیروت کے اوپر بھی اٹیک کیا، اور غزہ میں بھی اٹیکس کیے۔ تو اب انہوں نے کیسے اڑانے بھری اور کیسے ان کی جہازیں تھی، کون سی جہازیں تھی، یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ان کے پاس 3 قسم کی جہازیں تھی۔ ایک F-35 جس کو اسٹیلتھ فائٹر بولتے ہیں، جو دنیا کی فاسٹسٹ اور جو آپ کے ریڈار کے سسٹم میں نہ آنے والی جہاز کو بولتے ہیں۔ سو اس کو گوسٹ ایئر کرافٹ بھی بولتے ہیں، F-35۔ دوسرا انہوں نے جہاز جو ایئر کرافٹ استعمال کیا وہ F-16 تھی۔ تیسرا جو تھا ان کا F-15 ایگل تھا۔ سو ایگل کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو فائر کرتی ہے وہ اتنے الٹیٹیوڈ پہ ہوتی ہے کہ نارمل جہاز اس کو پہنچ بھی نہیں سکتا۔ سو F-16 اور F-15 دونوں 4.5 جنریشن جہاز ہیں، اور جو F-35 ہے وہ 5th جنریشن جہاز کہلاتی ہے۔ سو 30 سب کے تھے، اور 10 جو ان کو جہازیں تھی، ٹوٹل 100 جہازیں تھی جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی۔ سو 30 نے ایک سنگل ویو کے اوپر اٹیک کیا۔ سو اس کے بعد اکارڈنگ ایران بول رہے ہیں کہ 2 ہمارے فوجی شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے، لیکن اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں کہ امریکہ نے کیا بولا، اور برطانیہ ویسٹ کیا بول رہی ہے، اور ہمارا مڈل ایسٹ، ہمارے مسلمان کنٹریز اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو امریکہ نے بولا، جو بائیڈن نے کلیئرلی بولا کہ آئی نیو دا اٹیک ہونے والا ہے، سو اس کو پتا تھا کہ اٹیک ہونے والا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ F-35 F-16 F-15 یہ تینوں امریکن بیسڈ جہاز ہیں۔ سو یہ بھی جہاز ان کو امریکہ نہیں دی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے برطانیہ نے بھی اوپنلی پریس کانفرنس ان کے پرائم منسٹر نے بولا کہ ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیفینس سسٹم تھا اسرائیل کا ایران کے اوپر، جو ایران نے 200 میزائل اٹیک کیے تھے 1 اکتوبر 2024 کو، اس کا بدلہ تھا۔ لیکن اصل بات کیا ہے، اور یہ جنگ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اور یہ مڈل ایسٹ میں کنفلکٹ جو ہے بڑھتا کیوں جا رہا ہے، سو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ اسرائیل اور تہران کا جو کنفلکٹ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، وہ بہت پرانا ہے، لیکن جو ریسنٹ اسکیلیشن ہوئی ہے وہ شہادت اسماعیل ہانیہ، جو اس کو تہران کے گیسٹ ہاؤس میں اسیسینیٹ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد اسکیلیشن شروع ہوئی۔ اس کے بعد جو 27 سپٹمبر 2024 میں حسن نصر اللہ کو حزب اللہ کے جو اس ٹائم لیڈر تھے، اس کو بیروت جو لبنان کا شہر کیپٹل ہے وہاں ادھر اس کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو 1 اکتوبر میں ریٹیلیشن آف ایران نے
200 میزائل لگائے تھے اسرائیل کے اوپر. پھر اس کا جو ریٹیلیشن آیا تھا 16 اکتوبر کو، جو سناور تھے وہ جو حماس کے پریزیڈنٹ تھے اس کو ویسٹ غزہ میں شہید کیا گیا تھا. اور آج کے دن 26 اکتوبر کو انہوں نے یہ پھر ایران کے شہر میں حملہ کیا، جہاں امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہیں آج جو ترکی نے بیان دیا طیب اردگان نے کہ ہم جو ہے نا ایران کے ساتھ ہیں، اور اس نے اسرائیل پرائم منسٹر نتن یاہو کو بولا کہ یہ ایک ہٹلر ہے اس دور کا. سو سملرلی رشیا نے بھی فل سپورٹ کیا تہران کو، پہلے ہی انفارم کیا کہ وہ آ رہے ہیں کچھ آورس پہلے، تاکہ انہوں نے ایکٹیویشن اپنے اینٹی بلاسٹک میزائل کو ایکٹیویٹ کیا. سو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے ایسٹ اور مڈل ایسٹ میں ایک صورتحال دوسری ہے. ویسٹ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کہاں جاری ہے، اللہ خیر کرے یہ جنگ آگے نہ بڑھے تو بہتر ہے. تھینک یو، اسٹے ان ٹچ.